سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 74 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 74 کو دیکھتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، ثم حرف عطف ہے اور پھر کا معنی دے رہا ہے، اور حروف عطف اور بھی ہیں جو کہ قرآن کریم میں بار بار آئیں گے۔ پیچھے میں ان کی ڈیٹیل دے چکی ہوں، لیکن یہاں پر ہم اگین ریوائز کر دیتے ہیں۔ ثم پھر، ویرائز، او یا، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا یا، اور انگلش میں اور، اسی طرح حتی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ، لیکن، لیکن یہ بھی جانا پہچانا ورڈ ہے ہمارے لیے، لا نہیں، فا پس، بل بلکہ، وا اور، تو یہ سب حروف عطف ہیں جو کہ قرآن کریم میں بار بار آئیں گے اور بڑے آسان ہیں، یعنی ان کو یاد رکھنا، ان کا میننگ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ثم پھر، قست سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ مؤنث کا صیغہ ہے، قست، جیسے قالت، پیچھے بھی میں نے قالا کی گردان میں آپ کو بتایا۔ تو یہ جو قصد کا ورڈ ہے، اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف، سین، واو، اور قسوہ کا ورڈ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے دل کی سختی یا سنگ دلی۔ کسی سخت اور ٹھوس چیز کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور جب دل کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کی سختی، سنگ دلی، بے رحمی، یعنی رحم کے جذبات سے دل خالی ہونا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ گناہ، گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ المطففین میں ہم پڑھتے ہیں نا، رونا، زنگ، دلوں کا زنگ، تو دلوں کا زنگ کہاں سے آتا ہے؟ انسان کے کیے ہوئے برے اعمال سے، گناہوں سے۔ اور پھر اسی طرح دل کی سیاہی کا بھی آتا ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر، سیاہ نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے ہاں تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یا رب تو ہمیں گناہوں سے بچا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو توبہ استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے، کثرت سے۔ اچھا جی، اگلا ورڈ دیکھتے ہیں۔ قلوبکم، تمہارے دل، قلوب پلس کم، ٹھیک ہے۔ قلوب کیا ہے؟ قلب کی جمع، قلب ایک دل، قلوب زیادہ سارے دل، کم ضمیر ہے۔ ثم قست قلوبکم، یعنی اللہ نے اتنی بڑی نشانی دکھائی کہ مردے کو زندہ کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو آخرت آئے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جو کہ ان کے عقیدوں میں خرابی آ چکی تھی۔ تو اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، ان کے دل نرم نہ پڑے بلکہ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، من سے پریپوزیشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی پریپوزیشن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اگین ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو حروف الجارہ یہ ہیں، من سے، فرام انگلش میں کہیں گے، علی اس پر، آن، اور عن کسی شخص یا چیز کے بارے میں پوچھنا، ٹو آسک اباؤٹ سم ون اور سم تھنگ۔ پھر اسی طرح الا طرف، ٹوورڈز، کا جیسے کہ لائک، فی میں، ان کسی چیز میں۔ پھر ہے با، اور اس کے ایک سے زائد معنی بنتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانٹیکٹس، ساتھ، وجہ، بھی سبب، بیکاز آف، ود، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے لام، لیے، فور، یعنی اس کے لیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں للہ، پہلا لام جو ہے وہ پریپوزیشن ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض۔ تو اس کو بھی آپ کئی جگہوں پر پڑھیں گی۔ من بعد، من سے، بعد یعنی اس کے بعد، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ذالک اشارہ ہے، ہو گئے، فہیہ کل حجارہ، وہ ہو گئے یعنی کہ دلوں کی طرف اشارہ ہے، فا پس ہیا وہ، یہ بھی ہیا ضمیر ہے نا مؤنث کی، تو پیچھے بھی قصد مؤنث کا صیغہ ہے، تو آگے بھی فہیا پس وہ، یعنی وہ جو دل ہیں وہ ہو گئے کل حجارہ، کل، یہ ابھی پڑھا نا جو پریپوزیشن کا جیسے کہ، یہ وہی ہے،
کل لام جو ہے نا بیچ میں وہ اس کو خاص بنانے کے لیے، کل حجارہ، ٹھیک ہے، حجارہ پتھر، اس کو ایسے ہی یاد کیجئے، کل حجارہ پتھر کی طرح. آؤ، یہ بھی حرف عطف پیچھے پڑا، حروف عطف میں سے جو ایک حرف ہے. آؤ یا اشد قسوہ، اشد کے جو روٹ ورڈز ہیں شین دال دال شدادہ، اور اس کے معنوں میں بات آئے گی بہت زیادہ جس میں شدت پائی جائے، جیسے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا، سویئر ہونا، یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ ٹف ہونا، ٹائٹ ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے. شدید سے یہ ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اشدہ یعنی سب سے زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا اکبر، اسم التفضیل اس کو عربک میں کہتے ہیں، اسم التفضیل، یعنی جس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کی جو کوالٹی، اس کی صفت بڑی ہائی ہو جاتی ہیں. اکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے. اصغر سب سے چھوٹا، پڑھتے ہیں نا یہ. پھر اسی طرح اشد سب سے زیادہ سخت ہو گئے. قسوہ دل کی سختی میں، پیچھے قسط یہیں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں. پھر آگے وا اور ان، بے شک، سرٹنلی، من سے، الحجارہ پتھر سے، لما، یہاں پر جو میم کے ساتھ لام پہلا آ رہا ہے یہ حرف جارہ نہیں ہے، پریپوزیشن نہیں ہے. یہاں پر اس کے معنی البتہ کے طور پر آ رہے ہیں. اور لام 4 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی. ایک تو حرف جارہ ہے، ایک لام کئی ہوتا ہے، اور ایک یہ البتہ، یعنی البتہ، ما، پھر جو، اور ایک اور طرح کا لام ہے. تو 4 طرح کے لام ہیں. تو انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل میں کسی دن آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گی. لما، البتہ، ماں، جو، اور ماں کی ڈیٹیل بھی پیچھے میں نے دی ہے کہ ماں کی 3 حالتیں ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ اگین وہی بات ہے، یعنی ماں بعض اوقات سوالیہ طور پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. ماں اکلتا، خاص کر ماضی کے بارے میں جب کوئی بات پوچھی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کھایا، ماں اکلتا، تو ماں وہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، سوالیہ انداز میں، انٹروگیٹو لیٹر کے طور پر آ گیا. پھر ماں یہاں پر جو کے معنوں میں، جیسے کہ وٹ ایور، جو کچھ بھی ہے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ ماں، البتہ، جو. پھر اسی طرح ماں حرف نفی یعنی نیگیٹو لیٹر کے طور پر بھی آتا ہے، جیسے کہہ لیں ماں عندی حاذل کتاب، میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے، اور ماں کو یہ بگاڑ کر منہ کا ورڈ بولتے ہیں، عام ان کی جو سلینگ ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. تو ماں کی بھی 3 حالتیں ہیں، کبھی وہ سوالیہ معنوں میں آ جاتا ہے، کبھی وہ جو کے معنوں میں آ جاتا ہے، اور کبھی حرف نفی کے معنوں میں، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں یتفجرو. یتفجرو یا ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یا کو ہٹا دیجئے اور پیچھے تفجرو. اور تا بھی یہ کسی دوسرے باب میں جانے کی وجہ سے تا یہاں پر آ رہی ہے. تو اگر ہم تا کو بھی ہٹاتے ہیں تو پیچھے ہمیں کیا ملتا ہے؟ فا جیم را، فجرا. اور اس کی ڈیٹیل سورۃ الانفطار اور سورۃ الفجر میں ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر اگین دیکھتے ہیں. اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پانی بہانا، جاری کرنا، اور اللہ کا صبح کر دینا. فجر اردو میں استعمال کرتے نا ہم، فجر. پھر اسی طرح اس کا معنی مخالفت کرنا اور نافرمانی کرنا میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں ایک سے زائد معنی ہیں، کتنے معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اب پانی بہانے کے معنوں میں کہاں ہم دیکھیں قرآن کریم میں؟ سورۃ القمر میں. سورۃ القمر میں آیت نمبر 12 میں ہم پڑھتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور جاری کر دیے ہم نے زمین کی عیون، یعنی جو چشمے تھے، عیونا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، یعنی وہ پانی سے بھر گئے اور ابلنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. تو آپ کو سورۃ القمر میں فاجرہ کے یہ میننگ ملیں گے. پھر اسی طرح سورۃ الفجر کی پہلی آیت کون سی ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی صبح کی. اب یہاں پر میننگ یہ تو نہیں آئیں گے نا پانی بہانا، جاری کرنا، یا مخالفت کرنا، یا نافرمانی کرنا، یہ میننگ نہیں آئیں گے سورۃ الفجر میں، ٹھیک ہے. یعنی میننگ چینج ہو جائیں گے جو بات پیچھے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم فاجر کا ورڈ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، فاجر. فاجر کون ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنے والا، ٹھیک ہے، نافرمانی کرنے والا. اور فجور گناہوں کو کہتے ہیں،
تو اب یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے یتفجر منہ الانہار، یعنی جاری ہو جاتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں اس سے، ان پتھروں سے، ٹھیک ہے، ان پتھروں سے، من سے ہو، اس سے، الانہار، انہار نہر کی جمع ہے، بڑا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، نہر ہم اردو میں کہتے ہیں، تو الانہار زیادہ ساری نہریں۔ پھر ہے وا اور، انا بے شک، منہا اس سے، من اور ہا ضمیر مؤنث کی طرف جاری ہے، منہا اس سے، لما یشقق، لما اگین وہی آئے گا، البتہ جو، یشقق اس کے روٹ ورڈز ہیں شین، قاف، کاف، اور فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس کو یا کو ہٹا دیجئے، شک ہو جانا، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ ورڈ، پھٹ جانا کسی چیز کا، ہاں، زمین ہم کہتے ہیں شک ہو گئی، پھٹ گئی، یعنی پھاڑنا اور متفرق کرنا، جدا جدا کرنا کسی چیز کو، یہ اس کے معنوں میں بات آئے گی۔ اور اسی سے ورڈ مشقت، ٹھیک ہے، بات سمجھے، مشقت ہم اردو میں استعمال تو کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا چیز کا کہ ہم یہ کہاں سے، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، کیا مطلب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس ورڈ کی، تو مشقت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محنت والا کام، ٹھیک ہے، جس میں بہت محنت طلب ہو، تو کام کا دشوار ہونا، مشقہ۔ پھر اسی طرح لکڑی کے پھٹنے اور چرنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، تشقق الحطب، حطب ہوتی ہے لکڑی، ٹھیک ہے، تو سورۃ الانشقاق میں جو ورڈ ہے نا الانشقاق، یہ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے، صحیح۔ اب یہاں پر کیا ہے، یشقق، وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج، پس ان سے نکلتا ہے، خراجہ کے میں نے روٹ ورڈز پیچھے بھی بتائے ہیں پچھلی کسی ویڈیو میں، تو آپ امید ہے کہ آپ نے سنے ہوں گے، خراجہ نکلنا، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وا اور، انا بے شک، منہا اس سے، لما یحبط من خشیات اللہ، لما البتہ جو، یحبط حابطہ سے آ رہا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ورڈ، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اہبطو، یعنی ابلیس کو اور آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کہا جاتا ہے کہ نیچے اتر جاؤ سب کے سب، ٹھیک ہے، تو اہبطو وہاں پر حکم دیا جا رہا تھا، ہا باتا، ہا باتا سے آ رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، لما یہبطو، وہ گر پڑتے ہیں، یعنی کسی چیز کا گرنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، ٹھیک ہے، بلندی سے نیچے کی طرف گرنا، قیمت کے گرنے کے لیے بھی یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ورڈ، صحیح۔ تو اب یہاں پر یحبطو فعل مضارع ہے، وہ گر پڑتا ہے، من سے، خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، خوا شین یا، خشیہ، اور اس کے معنی ہے خوف، ڈر، اور یہاں پر ہے خشیت اللہ یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور ایک عربک ڈکشنری میں اس کے میننگ آ رہے ہیں، a psychological emotion in which fear is mixed with admiration for the feared, or it is the heart's pain due to the expectation of something unpleasant in the future, sometimes with a large number of crime from a distance, and sometimes with knowledge of the majesty and prestige of God Almighty and majestic۔ یعنی اس کے لغوی معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سائیکولوجیکل ایموشن ہے، نفسیاتی ایک یہ خوف ہے، جس میں ایڈمائریشن یعنی تعریف مکس ہے، یعنی اللہ کا خوف ایسے ہونا چاہیے اس کی حمد کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ، اور اس کی عظمت، اس کے جلال کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، اور اپنے جو انسانوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کا احساس ہونا چاہیے کہ فیوچر میں یعنی ڈے آف ججمنٹ پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جی یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے اس کی مزید دی، خشیت اللہ، اللہ کا خوف، اگین وہی بات کہ اللہ کا خوف رکھیے لیکن اس کی محبت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ پھر آگے بات ہے وا اور، ما نہیں، پیچھے میں نے بتایا تھا نا نہیں کہیں پر جو اور کہیں نفی کے معنوں میں، اب یہاں پر نفی کے معنوں میں آ گیا، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، با کیا ہے پریپوزیشن حرف جارہ، ساتھ غافل اس چیز کے، غافل ہونا یعنی اس چیز سے غافل نہیں ہے، اما ان پلس ما، ان کیا ہے پریپوزیشن، ما جو، یعنی جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، فعل مضارع ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، افتطمعون، آ کیا ہے حرف استفہام، سوالیہ فکرہ، یعنی کیا، فا
پس تطمعون، تا کو بھی ہٹا دیں جو دو نقطوں والی ہیں، تو پھر تما ہمیں روٹ ورڈز مل جائیں گے. تما ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ تما رکھتی ہے، رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لالچ رکھنا کسی چیز کا، خواہش رکھنی، صحیح ہے. افتطمعون، کیا تم خواہش رکھتے ہو، تما رکھتے ہو، تم اس چیز کی ڈیزائر رکھتے ہو، این کہ یؤمنو فعل مضارع ہے، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں. آمنہ سے آ رہا ہے یہ روٹ ورڈ، حمزہ میم نون، آمانہ، اور اس کے ایک سے زائد معنی ہیں. آمانہ یعنی ایمان والا ہونا، امن میں آنا، سلامتی، پیس، ٹھیک ہے، اور فیتھ ایمان ہونا، یہ سارے حمزہ میم نون آمانہ سے آ رہے ہیں، اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں. پیچھے بھی میں نے ان کی ڈیٹیل دی ہے. این یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، وہ بلیو کر لیں. لکم، لام یہاں پر پریپوزیشن ہے، لیے، کم تمہارے، وا اور قد یقیناً، قد کو اس طرح یاد رکھیے، یقیناً، کانا تھا، فریقم منہم، فریق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ایک فریق، ایک فرقہ، ایک گروہ. منہم، من پریپوزیشن ہے، من پلس ہم، ان میں سے، یسمعون، یا فعل مضارع کی علامت، اس کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچے گا، سین میم عین، واو اور نون تو جمع کے لیے، ٹھیک ہے. تو سین میم عین، سمع، سننا، سماعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اور آلہ بصر و سماعت، سننے والا آلہ جو کہتے ہیں. تو اب یہ سمع سننا، یا آپ اس طرح یاد کر لیجئے، آسان رہے گا آپ کے لیے. یسمعون، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، کلام اللہ، کلام کلامہ سے یعنی بات کرنا، تو کلام اللہ یہاں پر یعنی اللہ کی کتاب.